دوستو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ کی کامیابی 85% ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی سوشل اینڈ کمیونیکیشن سکلز پر۔ آپ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہو، انہیں ہینڈل کیسے کرتے ہو، آپ کی مینیجنگ پاور کتنی سٹرونگ ہے، یہ ساری باتیں بہت زیادہ ایفیکٹ رکھتی ہیں دوسرے لوگوں سے بانڈنگ بنانے میں۔ آج ہم کچھ پرنسپلز دیکھنے والے ہیں جنہیں فالو کر کے آپ لوگوں کو اچھے سے انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، گیو پیپل وٹ دے وانٹ۔ لوگوں کو ہیلتھ، منی، سکسیس، ان ساری چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور وہ ہے ڈیزائر ٹو بی امپورٹنٹ اینڈ اپریشیٹڈ۔ یہ ایک ایسی ڈیزائر ہے جو ہر انسان کے دل میں لٹرلی موجود ہوتی ہے۔ ورلڈ ریکارڈ بنانے والے لوگ بھی اسی اپریشیشن کے لیے ہی دنیا کے خطرناک ترین کام کر گزرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک نیچرل ڈیزائر ہے کہ اسے امپورٹنس اینڈ اپریشیشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے اگر منا بھائی MBBS مووی دیکھی ہے تو اس میں وہ سین بھی آپ کو یاد ہوگا جب منا بھائی ایک جھاڑو دینے والے کو جادو کی جھپی دے کر اس کے کام پر اسے اپریشیٹ کرتا ہے، اور وہ آدمی اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ پھر اینڈ تک منا بھائی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ اگرچہ ایک مووی کا سین ہے لیکن ٹرولی یہ 100% ریالٹی بیسڈ ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بہت سارے ہیومن ریلیشنز خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پارٹنرز کے ہمارے لیے کیے گئے چھوٹے چھوٹے سیکریفائسز کو اپریشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں، جس سے وہ ریلیشنز بورنگ ہونے لگتے ہیں۔ دوستو، کرٹیسائز کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ آپ جب اپریشیٹ کریں گے کسی کو تو آپ آٹومیٹکلی اس کے لیے اسپیشل اینڈ ریسپیکٹڈ بن جائیں گے۔ نمبر 2، ٹاک اباؤٹ ادرز بینیفٹس۔ اگر کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں آپ تو اس کام کو کرنے سے اس شخص کا کیا فائدہ ہوگا اسے یہ بتائیں، اپنے فائدے کے بارے میں بات نہ کریں۔ یہ کسی سے کام لینے کا سب سے بیسٹ وے ہے۔ یاد رکھیں، آپ تب تک کسی سے کوئی کام پرفیکٹلی نہیں کروا سکتے جب تک وہ شخص دل سے خود راضی نہ ہو اس کام کو کرنے کے لیے۔ آئیے اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی، جو کہ اس بک کے آتھر ہیں اور ایک فیمس موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے۔ ڈیل کارنیگی نے اپنے لیکچرز کی ایک سیریز کے لیے نیو یارک کے ایک ہوٹل کے ہال کی بکنگ کروائی تھی۔ لیکچر سے ایک دن پہلے انہیں مینیجر کی طرف سے میسج آیا کہ ان کا رینٹ 3 ٹائم انکریز کر دیا گیا ہے۔ ڈیل کارنیگی اسی شام ہوٹل کے مینیجر سے ملنے گئے، اور مینیجر سے بات شروع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اچانک سے شاک لگا جب مجھے پتہ چلا کہ رینٹ آپ نے سڈنلی اتنا زیادہ انکریز کر دیا ہے۔ خیر، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ اس ہوٹل کے مینیجر ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس ہوٹل کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ دلانا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ پھر کارنیگی نے ایک پیپر اٹھایا اور مینیجر سے کہنے لگے، چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے رینٹ انکریز کرنے سے آپ کو کون سے فائدے ہو سکتے ہیں اور کون سے نقصان ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے آپ اس رینٹ پر کسی اور کو یہ حال دے کر کچھ وقت کے لیے زیادہ پروفٹ کما لیں، لیکن اس سے آپ کا ایک نقصان بھی ہوگا، اور وہ یہ، چونکہ اتنے زیادہ رینٹ میں نہیں دے سکوں گا آپ کو، تو مجھے مجبوراً اپنے لیکچرز کسی اور جگہ رکھنے ہوں گے، اور میرے لیکچرز میں زیادہ تر ایجوکیٹڈ اور ہائی کلاس کے لوگ آتے ہیں۔ اس سے آپ کے ہوٹل کی اچھی خاصی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ شاید $5000 دے کر بھی آپ کی اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو سکے، تو یہ آپ کو ایکسٹرا بینیفٹ مل رہا ہے میرے رینٹ کے ساتھ ساتھ۔ وہ پیپر مینیجر کو دے کر کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں، اب فیصلہ آپ پر ہے۔ بعد میں انہیں مینیجر کی کال آئی اور مناسب رینٹ پر ان کی ڈیل ہو گئی۔ تو یہاں پر کارنیگی نے ایک بار بھی اپنے بینیفٹ کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ سامنے والے کو اس کا بینیفٹ بتایا، جس سے معاملہ اچھے سے ڈیل ہو گیا۔ اس کا الٹ اگر کارنیگی جا کر اس مینیجر سے کئی گھنٹے تک آرگومنٹس کرتے تو بھی شاید یہ معاملہ اتنی آسانی سے نہ سلجھ سکتا جتنی آسانی سے انہوں نے اس معاملے کو سلجھایا، سمپل سے اس رول کو فالو کرتے ہوئے۔ تو دوستو، آپ جب سامنے والے کو اس کے بینیفٹ کے بارے میں بتاؤ گے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے خود تیار ہو جائے گا۔ نمبر 3، بیکم جینوئنلی انٹرسٹڈ ان ادر پیپل۔ نارملی لوگ کرتے کیا ہیں، جب بھی وہ کسی سے ملتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سامنے والا ان میں انٹرسٹ لے تو وہ اپنی بڑائیاں اور اچھائیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ خود سے ریلیٹڈ زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور اس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کر کے سامنے والے کو امپریس کر دیں گے اور سامنے والے کی نظر میں امپورٹنٹ بن جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ لیکن جب آپ سامنے والے میں انٹرسٹ شو کر کے انہیں امپورٹنٹ فیل کرائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ سے اچھا تاثر لیں گے اور وہ خود آپ میں دلچسپی لینے لگیں گے۔
ایک اچھی کنورسیشن اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ صرف 25% بولیں اور 75% سامنے والے کو بولنے دیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ڈاگز انسانوں کے اتنے اچھے دوست کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے مالک میں جینوئنلی دلچسپی دکھاتے ہیں اور وہ اپنے مالک کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور خوش ہو جاتے ہیں۔ آتھر نے اس بک میں ایک زبردست کوٹ لکھا ہے جو میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے: You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you۔ دوستو، یہ تھے وہ پرنسپلز جو آپ کی سوشل لائف کو بیٹر بنانے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، بک کی سمری کے بارے میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔